السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرماؤ صاحب، کیسے یاد فرمایا؟ ارے بس بہت کئی روز ہو گئے تھے، من کے حضرت سے ملاقات کر لیں، ارے ذرا نوازی صاحب، کرم نوازی، کچھ دعائیں مل جائیں گی۔ ارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایسا مت کہو، نہیں تو فتویٰ لگ جائے گا آپ کے اوپر۔ اور حضرت بس اللہ کیوں کرم، فتویٰ کیوں لگ جائے گا؟ دیکھ رہا ہوں ذرا سی بات میں تو فتویٰ لگا دیتے ارے ہیں۔ بھائی ہمارا تو مطلب یہ کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم دعائیں لیتے ہیں بزرگوں سے، سادات سے۔ ارے صاحب یہ آپ کی وہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں، ذرہ نوازی، ہم تو دعائیں لینے کے قائل ہیں۔ ذرہ نوازی ہے، یہی تو ہے، یہ ہے وسیع فتویٰ، القلبی کی علامت، وسیع القلبی۔ اور آپ تو فتویٰ لگا ہی نہیں سکتے۔ میں کیسے لگاؤں گا، میں تو گلے لگاتا ہوں۔ آپ تو انہیں پہ بھی فتویٰ نہیں لگاتے جن پہ ہم لگا دیتے۔ کیا بات کری، کیا بات کری آپ نے، واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہے نا؟ بہت اونچا مزاج ہاں، ہے آپ کا۔ وہ آپ اور کی ہمارے استاد مفتی ایوب کے حالات سنائیے کچھ، وہ کیسے آدمی ہے؟ فقیہ النفس اگر کہا جائے اس دور میں، جی اگر اس دور میں ہندوستان میں اگر مفتیوں کو دیکھا جائے نا، ہاں تو میرے خیال سے گنی چنی پورے ہندوستان سے 10 مفتی ایسے مل پائیں گے، کیا خیال ہے؟ جی 10 مفتی مل پائیں گے جن کو اپن سمجھیں کہ ہاں یہ واقعی مفتی ہیں۔ اب میں چند نام گنا دوں، پھر آپ گنا دینا اپنے حساب سے۔ ایک تو جی جی مفتی صالح صاحب بریلی والے، اچھا شیخ العدید جامعۃ الرضا، وہ بعمل شخصیت بھی ہیں، مفتی صالح صاحب۔ اچھا ایک اچھا حضرت مولانا شیخ مفتی یونس صاحب رتن پوری، رتن پوری، جو رامپور میں پڑھاتے ہیں، بغداد، جو گلشن بغداد میں، رتن پور کے؟ رتن پور کے ہیں، سوار کے پاس کے، اچھا سوار کے پاس رتن پور ہے کوئی اور؟ ہاں قریب میں ہی ہے گا سوار کے پاس۔ رتن پورا اچھا اچھا، اور 3، جی اچھا ایک مفتی اسحاق صاحب بھی قابل شخصیت ہے ویسے، اسحاق صاحب، عربی کے اندر تو ماہر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا اچھا، وہ اس کے ہے کیمری کے؟ ہاں کیمری کے، پڑھایا کسی اور گاؤں کے اپنے برادر میں۔ کیمری میں پڑھاتے تھے، جامعہ میں پڑھے بھی تھے۔ ہاں ہے قابل ہاں شخصیت۔ ہاں 4، ایک تاج المصلحین حضرت مولانا تطہیر احمد صاحب، جی یہ بھی محتاط عالم ہے۔ جی ہاں 5، ہوں، اب میں ایک حضرت مولانا قاری ظہیر صاحب، مفسر اعظم عالم، دنیا کے سب سے بڑے مفسر، امام اسماعیل حبیب مسجد ممبئی، اچھا وہ بھی محتاط شخصیت ہے۔ 6، اچھا جی اور ایک حضرت مولانا سید علیم اشرف صاحب جائسی، جو اس بار حیدرآباد کی یونیورسٹی میں ہے۔ اچھا 7، ہوں، 7 اور باقی تو سوچنا پڑے گا۔ ایک اور کہاں ملیں گے ایسے عالم، یعنی بہت ڈھونڈنا پڑے گا، بڑی اور مشکل۔ پہلے نمبر پہ آپ کے نگاہ میں مفتی ایوب صاحب ہیں؟ پہلے نمبر پہ تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ اب آپ بتائیے اپنے حساب سے، تاکہ اس کو چینل پہ ڈلوایا چلاتے جائے ہیں، گا۔ یہ حضرت ہے ادھر کے آپ کا علاقہ کون سا پڑتا ہے؟ مدھیہ پردیش؟ مدھیہ پردیش، ضلع ودیشا، سرونج، MP، بھوپال کے پاس یوٹیوب چلاتے ہیں یہ ہے۔ قاری حافظ مختار صاحب کے بہت دوست ہے یہ۔ ارے وہ بھی اچھے مقرر ہیں صاحب، مختار صاحب بھی۔ یہ قاری مقری قاری جمشید عالم صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارے وہ بھی مجود ہیں، اجود ہیں، اس زمانے کے سب سے بڑے مجودوں میں ہیں وہ، مجدد ہیں آپ؟ مجود اعظم نہ سمجھ لو آج کے دور میں، مجدد کے مجود؟ مجوز؟ مجود اعظم ہے آج کے دور کے، جی 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 جی، تجوید میں نے میں کہا ماہر، مجدد کہہ رہے ہیں پہلے۔ نہیں مجود، اچھا اجود ہیں جی 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 اس زمانے کے حساب سے صاحب۔ ہاں ان کے شاگردی ایسے باکمال ہیں کہ جی جو بہت بڑے بڑے اچھے قاری ان کے شاگرد ہوں۔ ہوں، نام ہے صاحب، قاری جمشید صاحب کا نام ہے ہندوستان جی میں۔ آ گیا جی، ماشاء اللہ، بے شک۔ ابھی اتنی زیادہ عمر بھی نہیں ہے، لیکن بہت اچھا فن قرات کا معاملہ ہے۔ نہ عمر کتنی زیادہ چاہتے ہیں آپ؟ عمر تو ہوگی لگ بھگ 55 ہوگی میرے خیال سے، 55۔ ارے 60 کو پار کر گئے ہوں گے یہ۔ ارے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر بھی کوئی زیادہ نہیں ہے۔ یہ مجھ سے بڑے ہیں، 60 کا تو میں ہی ہو چکا۔ ارے ہاں بڑے ہیں، تھوڑے بہت بڑے ہیں، پھر بھی نام بہت پہلے سے ہے ان کا، قاری جمشید صاحب کا۔ ویسے وزن آدھا ہی ہوگا مجھ سے جسمانی اعتبار سے؟ وزن ہاں کم ہے، میں نے دیکھا ہے، جان نہیں ہے ہمیں، ہاں آپ سے کم ہے ماشاءاللہ ہاں، ماشاءاللہ، لیکن ہے فن کے اعتبار سے اچھے ویسے بہت وزنی آدمی ہے، ہیں، اپنے فن میں بہت وزنی۔ بہت وزنی ہے۔ ہاں، اچھا ممتاز وہ القرا۔ بھی ایک اچھے مفتی تھے، انتقال ہو گیا، آپ کے استادوں میں ہو شاید،
حضرت مولانا مفتی ممتاز صاحب جی جی ہمارے استادوں میں تھے. تھے صاحب، وزندار جی شخصیت، ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں استاد تھے ہمارے. وزندار شخصیت تھے وہ، بہت ویسے عالم تھے وہ، اچھے مجے ہوئے عالم تھے ہاں. بہت اب میں آپ کو بتاؤں، آپ قاری جمشید صاحب قبلہ کی تعریف کر رہے ہیں، یہ تعریف کے لائق ہیں بھی، ہے نہیں. مگر آپ کی تحقیق سے انہیں اتفاق نہیں ہو سکتا. ارے کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہاں کہ ہاں آپ نے جو مفتیان اکرام گنائے ہیں ہاں ہاں ان میں سب سے اول نمبر کے بتائے آپ نے مفتی ایوب صاحب، ہاں فقہ اور میں. ان کی تحقیق میں مفتی ایوب صاحب جاہل نہیں اجہل ہیں. ارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تو خیر حسد والی بات ہو جائے، تحسد و تغاضب کے اندر ایسا کہہ دیتے ہیں لوگ باگ، تحسد و تغاضب کا شکار ہوتے ہیں نا وہ لوگ، اس طرح سے کہہ دیتے ہیں. جی جن کی عمر 66 سال پڑھاتے ہوئے ہو گئی ہو، جی جب یہ پیدا ہی نہیں ہوئے ہوں گے جب سے تو پڑھا رہا ہے. پڑھانے والے تو اور بھی بہت بہت سال سے پڑھا رہے ہیں. مفتی طریق اللہ صاحب ایک زمانے ان سے پہلے سے آئے، ان کے بعد گئے، یہی ملے کے قربان ہو گئے، ساری زندگی یہی رہے. مفتی طریق مگر اللہ صاحب بعمل مگر شخصیت ہے. مفتی طریق اللہ صاحب بھی تھے قابل آدمی، مگر وہ یا ایھا الذین آمنو کا ترجمہ ہے وہ لوگ جو ایمان لے آیا. اچھا اچھا، ارے وہ تو بعمل شخصیت ہے صاحب، بعمل. ان کی وہ اپنی زبان پہ کنٹرول کبھی نہ رہا. اچھا، ان پہ مفتی صالح صاحب کے اوپر تو ان کو وہ ہے میرا بات کے اوپر، ان کو ان سے تو اتفاق ہے نا، مفتی صالح صاحب جامعۃ الرضا کے جو شیخ الحدیث ہیں. اچھا، مفتی صالح صاحب جامعۃ الرضا میں. ہاں بڑے بعمل شخصیت ہیں، ان سے تو اتفاق کرتے ہوں گے مفتی قاری جمشید صاحب. مفتی صالح صاحب سے ملاقات ہوئی کبھی جامعۃ الرضا میں؟ نہیں، ملاقات نہیں ہے ان کی. ہے شخصیت صاحب اس زمانے کی. شخصیتیں تو ہمارے یہاں ایک سے ایک ہے. نہیں اب تو کم بچی ہیں صاحب، پہلے تھے. جی جامعۃ الرضا میں مفتی شہزاد، مفتی شہزاد صاحب تو وہ تو ابھی کم مفتی عمر افضال ہے. بھی ہے. مفتی مفتی افضال افضال وہ شاید امام تھے، وہ تو شاید بریلی کے ہوا. چلیے، اور سب خیریت ہے؟ ہاں، یا تو ایک اس زمانے سے وہ بس تھوڑا بات چیت کرنے طبیعت کر رہی تھی، کیا تو پوچھ لو بالکل مفتیان اکرام کی تعریف سننے مل جائے کچھ. ایک انتقال ہو گیا، وہ تھے صاحب سب کے، اس کا انتقال ہو گیا. حضرت مولانا اسید الحق صاحب بدائی، جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، یہ بات صحیح. وہ مرجع العلماء تھے. ارے صاحب واقعی آپ سے ملاقات ہوئی؟ نہیں، ملاقات نہیں، دیکھے ہیں ویسے ہی ٹی وی وغیرہ پہ دیکھے، ویسے نہ ملاقات ہوگی. ہاں ان کو صاحب. اتنا وقت کا ملا، بیچارے اتنے میدان میں آئے تھے، ہاں اتنے وہ شہید ہو گئے بغداد جا کے. ہاں ہاں. ہاں یا ایک جو آپ نے بتایا تھا وہ سبھی جوکن پوری کے استاد ہیں، کون ہے وہ وہیں پر امروہہ کے قلیم میں کہاں رہتے ہیں، وہ مفتیان کے خلیفہ بھی ہیں، نابینا ہوگا شاید وہ. اچھا، مولانا اسماعیل صاحب. ہاں صاحب وہ بھی قابل شخصیت ہے. ہاں، ان کی تعریف قاری جمشید صاحب بھی کر سکتے ہیں. اچھا. ہاں اور ایک آپ کے گزر گئے مفتی اعظم جی راجستھان، حضرت مولانا مفتی جی جی اشفاق صاحب تھے. ہاں. اس دور کے حساب سے مفتی اعظم راجستھان بڑے مشکل سے ڈھونڈے ڈھونڈے ملیں گے اب یہ مفتیان کرام آج کے جی زمانے جی میں جی ہے، جی. ورنہ اب تو بہت مشکل ہو گیا تھا. اچھا، پہلے مفتی ایک محمد حسن صاحب سے ملاقات ہوئی تھی آپ کی؟ کس سے؟ مفتی محمد حسن صاحب سنبلی. مفتی محمد حسن سنبلی. محمد حسین صاحب سنبلی، ارے وہ تو مناظر اعظم تھے اپنے وقت سلطان کے. المناظرین. ارے وہ تو کیا کہ ان کو وہ کہا جائے شیر بیشہ اہل سنت تھے، وہ تو شیر بیشہ اہل سنت وہی تھے. وہ سلطان المناظرین بھی تھے اور امام المناظرین بھی تھے. ہاں تھے. ویسے انہیں کہا نہیں گیا، لیکن لقب وہ سے مشہور تو وہ تھے مولانا حشمت علی خان صاحب. ارے وہ مگر واقعی علمی صلاحیت ان میں زیادہ تھی مفتی محمد حسین صاحب میں. جی ہاں. ان میں کیا ہے، زبان کی وہ تھی، یعنی چرب زبانی تھی مولانا حشمت علی صاحب میں، لیکن علمی اعتبار سے مفتی محمد حسین صاحب بہت زبردست مناظر تھے. ویسے تو مولانا اجمل صاحب تھے صاحب ان سب سے بڑے، تو حضرت مولانا اجمل صاحب جو تھے نا، امام سے پہلے گزر گئے،
वो सबसे बड़े थे समझ लो उनके वो दौर में। सदरुल अफाजिल के शागिर्द थे। अरे क्या बात है उनकी तो है। अच्छा एक मुफ्ती यासीन साहब भी अच्छे आलिम थे, इंतकाल हो गया इनका। गुलाम यासीन साहब जी। अच्छे बहुत अच्छे आलिम बन रहे, अच्छे उठे थे साहब, वो मशहूर हो जाते अब तक तो बहुत कम उम्र में इंतकाल हो गया उनका। जी जी हमारे साथियों में थे। वैसे थे अच्छे आलिम था, बहुत अच्छे काबिल आलिम। शख्सियत थे। अब क्या किया जाए। अल्लाह करे कि रहमत फरमाए। अब आप बताओ साहब अपने हिसाब से और कौन है। ना आप अपनी तहकीक सही पेश कर रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग बताए आपने। अच्छा एक अगर ये इसको मुहक्किकों सारे के लोग मान लें, मैं तो मान ही लूंगा आपकी बात, अब सारे लोग मान लें हमारे। अच्छा एक मुहक्किकों के एतबार से सुल्तानुल मुहक्किकीन हजरत अल्लामा ताहिरुल क़ाज़ी साहब हैं। जी एक सुल्तानुल मुहक्किकीन के एतबार से आज के दौर में अल्लामा ताहिरुल क़ाज़ी साहब हैं। यहाँ के लोग तो उन्हें ज्यादातर गुमराह कहते हैं। कह रहे तो क्या, हमें क्या मतलब। वो तो आजकल जाने किस किस को गुमराह कहना है, कौन मान रहा है। वो तो जामे नहीं आते तो इलियास काजी पर भी कुफ्र का फतवा लगा है, वो क्यों नहीं मानते। हम रमजान के बाद ईद क्यों न मनाए। सफा 1283 फैजान सुन्नत में इलियास काजी ने लिखा था, जालिम बादशाह से मिसाल दी थी ईद की। तो जामे नहीं में मुरादाबाद से कुफ्र का फतवा लगा इसी इबारत पर। लेकिन कौन 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 तौबा करवा रहा है, आज तक कोई ने तौबा ही नहीं करवाई, इसने न कलमा पढ़वाया। किससे? इलियास काजी से। कोई जामे नहीं में से फतवा है कुफ्र का। इलियास कादरी पर। हाँ यही, हम ईद क्यों न मनाए, सफा 1283 वाली इबारत पर। तो इलियास कादरी साहब आए जामे नहीं में आ गया? नहीं, इस इबारत को बताया था मुफ्ती शमशाद साहब है ना बदायूं वाले, कौन सी इबारत? कि जब कोई मुल्क किसी जालिम के चुंगल से आजाद होता है तो खुशी मनाता है, तो हम रमजान के बाद ईद क्यों न मनाए। सफा 1283 पे देखना पुरानी एडिशन में, ये फैजान सुन्नत में। अच्छा। तो फिर वहां से तशबीह देने पर कुफ्र का फतवा लगा के तो जालिम बादशाह ने तशबीह दी है इसकी। इसके अलावा और भी झूठे ख्वाब जो छपे हुए इसमें सफा 3 में, कि ये किताब बारगाह इरशाद में मकबूल है। अब ये किताब बारगाह इरशाद में मकबूल होगी जिसमें ऐसी बात लिखी है कि हम ईद क्यों न मनाए रमजान के बाद, जालिम बादशाह ने तस्बीह दी है, ऐसी किताब बारगाह इरशाद में मकबूल होगी। झूठे ख्वाब लिख रखे थे उसने लिया। दुआ में याद रखें, फिर मुलाकात होती है। अच्छा साहब जज़ाकल्लाह। ये डलवा रहे चैनल पे है।